بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین صدق اللہ مولانا العظیم۔ نویں پارے کے آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور شعیب علیہ السلام کی خطابت اور ان کی دعوت کے بڑے معجزانہ اور بڑے بہترین اور خوبصورت اسلوب ہیں، اور انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اور جامع کلمات کے ذریعے سے انہوں نے اپنی قوم کو گناہوں سے روکا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک خاص گناہ ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی اللہ کے حقوق کو بھی پامال کرنا اور بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرنا تھا۔ بہرحال جب قوم نے نہ مانا تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا، اس عذاب کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہاں عذاب کا ایک قانون ذکر فرمایا، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، کہ ہمارا اصول اور ضابطہ گزشتہ امتوں کے اندر یہ رہا کہ ہم جب رسولوں کو بھیجتے تھے تو رسولوں کی جب لوگ نافرمانیاں کرتے تھے تو ہم نے ان نافرمانوں کو روکنے کے لیے، نافرمانیوں سے روکنے کے لیے کئی اسباب اختیار کیے، رسولوں کو بھیجا، وعظ و نصیحت کے سلسلے قائم کیے۔ جب انہوں نے نہ سمجھا تو اب کیا ہوا؟ اب اللہ پاک نے مصائب اور آلام اور پریشانیوں میں ان کو مبتلا کیا۔ اس کا تذکرہ پیچھے بھی آ چکا ہے، لیکن جب وہ نہ مانے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، ان پریشانیوں کو ہٹا کر اللہ پاک نے ان کو فرحت اور اللہ نے دنیا کی راحت اور سکون اور آسودگی اور حالات بہتر کر دیے، حتی عفوا، یہاں تک کہ اسی میں بڑھتے چلے گئے، حالات اتنے اچھے سے اچھے ہو گئے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور یوں کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی تنگی کا زمانہ دیکھا ہے، بڑی مشکل کا زمانہ دیکھا ہے، فقر کا زمانہ دیکھا ہے، آج ہمارے اوپر تو بڑی فراوانی ہے۔ نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے فراوانیاں بھی آئی ہیں۔ تو جب نافرمانی بھی ہو اور اللہ کی طرف سے مال و دولت اور دنیا کی چیزیں اور نعمتیں اور صحت میں فراوانی بھی ہو تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی عذاب کا پیش خیمہ ہے، یہ بالکل اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ تو فرمایا فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ایسا پکڑا کہ انہیں شعور بھی نہ آیا کہ کہاں سے پکڑ آئی۔ اور فرمایا ولو ان اہل القریٰ، اگر دنیا والے، بستی والے اگر ایمان اور تقوی کی نعمت کو اختیار کرتے ہیں تو ہم آسمان سے روزیوں کے دروازوں کو کھول دیں گے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ افامن اہل القریٰ، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ دن دہاڑے ان پر عذاب آ جائے؟ کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ راتوں کو ان پر اللہ کے عذاب آ جائیں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کے عذاب سے یہ بے خوف ہو گئے؟ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا یہ تو کفر کی نشانی ہے، یہ تو کافرانہ عمل ہے۔ اللہ کے عذاب سے تو کسی بھی صورت میں اہل ایمان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تفصیل سے تذکرہ ہے، اس صورت مبارکہ کے اندر بھی، اور آگے بھی چند صورتیں آنے والی ہیں، سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی ہے، سورۃ القصص کے اندر بھی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل سے ہے، اور سورۃ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دو قصوں، دو مختصر حالات پر مشتمل ہے، یعنی یہ پورا قصہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ فرعون کے ساتھ ہے، یعنی امت اجابت جن کو، امت دعوت جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، یہ امت دعوت کہلاتی ہے۔ سب کے سب فرعونی اور فرعون کو ماننے والے اور جو الوہیت کا دعویٰ ظالم کر رہا تھا، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلایا۔ دو مطالبات موسیٰ علیہ السلام نے رکھے، ایک مطالبہ تو یہ تھا اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اللہ کو اپنا پروردگار مان لو، دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو، ان پر ظلم اور زیادتیاں کرنی چھوڑ دو۔ لیکن جب انہوں نے نہ مانا ان دونوں باتوں پر،
وہ اور ڈٹ گئے، مخالفت پر آ گئے اور بنی اسرائیل پر ظلم کی اور انتہا انہوں نے کر دی، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کی پکڑ شروع ہو گئی۔ اور آہستہ آہستہ کیسے پکڑ آئی؟ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان کا گھروں کے اندر پانی آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے آئے کہ اے موسیٰ تو دعا کر، اگر اللہ نے اس عذاب کو دور کر دیا تو ہم لنؤمنن لک، ہم تیری بات کو مانیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بھی ہم آزاد کر دیں گے۔ لیکن فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوا، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان سے تکلیف کو ہٹا دیا تو پھر وہ نافرمانی پر اتر آئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر دوسرا عذاب آیا، جراد، ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ ٹڈیاں اس قدر اللہ نے مسلط کر دی کہ کھیتوں کے کھیت چاٹ کر ختم کر دیے انہوں نے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر عذاب دور ہوا۔ والقمل، جوؤں کا عذاب، ہر چیز کے اندر، برتنوں کے اندر، گھروں کے سامان کے اندر، کھانا پینا ان کا مشکل ہو گیا۔ پھر دعا کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، موسیٰ کی دعا سے پھر یہ عذاب دور ہوا۔ والضفادع، مینڈگوں کا عذاب، ہر جگہ گھر کے اندر پانی، گلاس، مٹکے، جو بھی پانی پینے کے لیے نکالتے تو اس کے اندر مینڈک ہوتے، کھانے کی چیزوں کے اندر، بستروں کے اندر، گھروں کے اندر، اس قدر زندگی تنگ ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے کہ آپ دعا فرمائیں یہ عذاب ٹل جائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب دور ہوا۔ پھر نافرمانی کی، پھر وہی ظلم، پھر وہی زیادتیاں۔ والدم آیات مفصلات، پھر خون کا عذاب آیا، ہر چیز خون، پانی ہاتھ میں گلاس اٹھاتے تو وہ خون بن جاتا۔ اس قسم کے عذابوں سے ان کو گزارا گیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ امت مسلموں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آج بھی قسم قسم کے عذابوں سے گزارا جاتا ہے۔ کبھی ایک پریشانی آئی، اس سے جان نہیں چھوٹی تو دوسری آئی، اس سے جان نہیں چھوٹی تو تیسری آئی، چوتھی آئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ کے یہ اسی لیے ہوتے ہیں، اور یہ عذابوں کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے کہ تمہیں خبردار ہونا چاہیے، اس بڑے عذاب سے پہلے تم توبہ کی طرف آ جاؤ۔ لیکن فرمایا کہ جب انہوں نے نہ مانا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ، بڑے عذاب کا فیصلہ۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، پھر ہم نے ان کو ایسا پکڑا، ان کو ڈبو دیا سمندر میں، اس لیے کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور تکذیب کرتے تھے اور ہمارے احکام سے غافل تھے۔ تو یہ تو پہلا حصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا۔ دوسرا حصہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اپنی قوم کے ساتھ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ۔ جب فرعون غرق ہو گیا، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو تورات عطا فرمائی، ایک مکمل ضابطۂ حیات، نظام زندگی دیا، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ کے احکام کو پس پش ڈالا، اور اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے فیصلے ان پر بھی ہوئے۔ اور پھر جب وہ دین کے اندر حد سے تجاوز کرنے لگے تو پھر اللہ پاک نے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جنہوں نے گناہوں سے دوسروں کو روکا ان کو تو بچا لیا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، باقیوں کو عذاب میں پکڑا۔ کیا عذاب آیا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیے، شکلوں کو اللہ پاک نے مسخ کر دیا۔ تو یہ اس امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ قصے، یہ واقعات محض قصے نہیں ہیں، یہ اسی لیے سمجھائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ زمانہ آئے گا کہ امت کے کچھ لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، شراب نوشی میں مبتلا ہوں گے، اور جب صبح ہوں گے تو وہ خنزیر اور بندر بن گئے ہوں گے۔ اللہ پاک اس امت کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ قرآن بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بے ایام اللہ، اللہ کی گزشتہ قوموں کے ساتھ جو حالات آئے ہیں ان حالات کے ذریعے سے تذکیر کرنا۔ پھر عہد الست ذکر فرمایا کہ تمہیں شروع میں روز اول جب تمہیں پیدا کیا گیا تھا اس وقت تمہارے دل کے اندر اللہ نے توحید کا بیج رکھا تھا، تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اہل علم کے لیے تنبیہ کرنے کے لیے بلعام ابن باعورہ کا قصہ سنایا کہ جو صاحب علم تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن جب دنیا کی لذتوں نے اس کو گھیرا تو وہ دنیا کی لذتوں میں ایسا منہمک ہوا کہ اس ظالم نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنا شروع کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو بھی تباہ اور برباد کیا۔ اور
پھر یہ کہ جب ہم نعمت دیتے ہیں تو نعمتوں پر انسانوں کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی کا شکر گزار بننا چاہیے۔ خذ العفو وامر بالعرف، اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں، سورہ اعراف کے آخر میں دعوت کے اسلوب ذکر فرمائے کہ جب بھی آپ کسی کو خیر کی طرف بلاؤ تو پہلے معافی کو آپ لازم پکڑو، پھر نیکی کا حکم دو۔ اگر اس صورت کے اندر تمہارے سے کوئی آدمی الجھنا چاہتا ہے تو تمہیں الجھنے کا جواب الجھنے سے نہیں دینا چاہیے، تمہیں محبت سے، پیار سے، محبت سے ان جاہلوں سے اعراض کر لینا چاہیے۔ اور اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو تمہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور پھر قرآن مجید کے آداب پر جا کر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے۔ یہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ دو مدنی صورتیں، اور یہ بڑی اہم صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے اندر یہ آپ یوں سمجھیے کہ گزشتہ اقوام پر جو عذابات آتے رہے وہ عذابات تو اس طرح سے آتے تھے کہ آسمان سے عذاب کی صورت برستی تھی، ایک دم سے کوئی ایسا عذاب آ جاتا کہ اس عذاب میں سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن اللہ پاک نے اس امت کے لیے جو عذاب کے راستے مقرر فرمائے وہ یہ نہیں تھے جو گزشتہ امتوں کے اندر تھے۔ یہاں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک وقت تک سمجھایا، آپ علیہ السلام نے 13 سال مکی دور کے اندر مشرکین عرب کو اللہ کی وحدانیت اور توحید کی طرف بلاتے رہے۔ پھر مدینہ طیبہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور جب حجت پوری ہو گئی، ابلاغ کی حجت، بتانے کی حجت، تبلیغ کی حجت پوری ہو گئی، اور ادھر سے مخالفت کی بھی انتہا ہو گئی، تو اللہ کا عذاب آیا۔ اور وہ عذاب کس صورت میں آیا، کس شکل میں آیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اہل ایمان مسلمانوں کو، نہتوں کو ان کافروں پر مسلط کیا، اور ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں کو تباہ اور برباد کیا، جیسا کہ بدر میں ہوا۔ تو سورۃ الانفال بدر کے ان حالات کو سناتی ہے، اور شروع میں ایمان والوں کی 5 صفات ہیں کہ ان 5 صفات پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ نمبر 1، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا نام آئے تو دل نرم پڑ جانا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کی آیات کی تلاوت ہو تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3، وعلی ربہم یتوکلون، بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4، نماز کا قائم کرنا۔ اور نمبر 5، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، صلاحیت، مال، جان، عزت، جو کچھ اللہ نے دیا اس سب کو اللہ کے حکم پر لگانا۔ یہ 5 خوبیوں کے بارے میں کہا، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے صاحب ایمان۔ کمال ایمان کی یہ 5 نشانیاں ہیں۔ اور پھر عرض کیا کہ جنگ بدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، غزوہ بدر میں اہل ایمان کی نہتوں کی جو مدد فرمائی ہے، اس مدد کے اسباب اور مدد کے طریقوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ ملائکہ کو نازل فرمایا، تھکان تھی، تھکان کو اللہ پاک نے، فوری تھکان کو اللہ نے دور فرما دیا۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسا کر ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ اللہ نے دلوں کو ثابت قدم رکھا۔ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ بنفس نفیس اور قتال میں اور اس جہاد کے اندر شریک رہے۔ اور پھر فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اللہ نے اہل ایمان کو اہل کفر پر مسلط کر کے جو انہیں عذاب دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کی ایسے ہی سزا ہوگی، اور اس کی یہی سزا ہوگی۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت میں ان سے یہی کہا جائے گا کہ بدترین عذاب بھگتو اور چکھو۔ اور اس کے بعد اس سورہ انفال کے آخر میں پھر اسلامی لشکر کے بڑے اہم اور خوبصورت آداب بتائے گئے ہیں۔ اسلامی فوج کے آداب کہیے اس کو۔ اذا لقیتم الذین کفروا، پہلا ادب یہ ہے کہ جب کافروں سے تمہاری ملاقات، مڈ بھیڑ ہو، ملاقات ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جرت اور بہادری کے ساتھ لڑنا چاہیے، تمہیں پیٹھ نہیں پھیرنی چاہیے۔ دوسرا ادب یہ سمجھایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اگر تمہیں کامیابی سے ہمکنار اللہ کر دے تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کامیابی تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، نسبت اللہ کی طرف۔ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ تم نے مٹی نہیں پھینکی، اللہ پاک نے مٹی پھینکی۔ رسول اللہ نے ایک مٹھی کافروں کی طرف پھینکی اور سب کی آنکھوں کے اندر جا کے پڑی، اور جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ تو کہا یہ آپ نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور نمبر 3،
اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور نمبر 4 استجیبوا للہ، یہ جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یہاں سے ایک اصول ہے، باقاعدہ اسلامی لشکر کے آداب کے اصولوں میں سے ایک اصول ذکر کیا گیا ہے۔ استجیبوا للہ، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو تمہیں فوری پکار پر لبیک کہنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ۔ اور نمبر 5 یہ سمجھایا کہ خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ، مال غنیمت میں خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک ذرہ برابر کسی بھی قسم کی کوئی خیانت نہ کرے، ورنہ تمہارا عذاب آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ آپ نے صاف صاف فرمایا قیامت میں کوئی آدمی اس طرح سے میرے پاس نہ آئے کہ اس کی گردن میں ایک اونٹ لٹکا ہوا ہو اور وہ مجھ سے سفارش کی درخواست کرے، میں سفارش نہیں کر سکوں گا۔ میں نے تمہیں بتا دی ہے یہ بات۔ کوئی گھوڑا اس کے پاس ہو جو اس نے چرایا ہو، کوئی اس نے قطیفہ، کوئی اس نے چادر چرائی ہو، کوئی کپڑا اس نے چرایا ہو اور وہ میرے پاس سفارش کے لیے، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں سفارش میں تمہیں الا قد بلغت، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اور یہی حال ہے آج، اگر کوئی کسی کا مال چوری کرتا ہے تو اسے قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم، چھٹا ادب یہ سمجھایا کہ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ پاک تمہیں حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، درست اور غیر درست میں اللہ پاک تمہیں فرق کرنے کی صلاحیتیں عطا کرے گا، اور اللہ پاک تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اور کافروں کی طرح تمہیں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تکبر اور غرور کی زندگی گزارتے ہیں، نہیں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور عذاب سے بچنے کے 2 موانع، 2 رکاوٹیں، اگر یہ 2 چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ نمبر 1 وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی آپ جب تک ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ سوال کرتے تھے، آپ کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم موجود تھے، اللہ کا عذاب کیسے آتا؟ اور پھر مکہ سے ان کو نکلوا کر بدر میں لا کے ان کو مارا گیا اور وہاں ان کو قتل کیا گیا۔ اس طرح سے اللہ پاک نے عذاب کا سامان پیدا کیا۔ اور نمبر 2 وہم یستغفرون، جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اس امت میں جب تک استغفار کی صفت رہے گی اللہ پاک عذاب سے بچاتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان www.darsequran.com